سبق 13واں ہے کینچر ڈنڈ. کینچر ڈنڈ یعنی کینچر جھیل. کینچر جھیل اور اس کو کراچی کے لوگ زیادہ تر بولتے ہیں کرلی جھیل بھی بولتے ہیں. کینچر لفظ جی معنی آئے گھڑائی. کینچر لفظ جی معنی آئے گھڑائی. گھڑائی یعنی زیادہ یا گہرائی. کینچر ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہے زیادہ یا گہرائی. یہ ہمارا پہلا سوال بھی ہے. کینچر لفظ کی معنی کیا ہے؟ کینچر لفظ کی معنی ہے گہرائی. سندھی میں ایک اصطلاح کہتے ہیں محاورہ ایڈیم. سندھی میں اصطلاح ہے کینچر لگن. کینچر لگن. اب اس کی میننگ گھڑائی سے تبدیل ہو کر کیا ہو گئی؟ سرسبز ہونا, آباد ہونا. اگر یہ سنگل ورڈ ہوگا کینچر تو اس کی میننگ ہو جائے گی گھڑائی. اگر یہ دو الفاظ مل کر آئیں گے کینچر لگن تو اس کا یہ اصطلاح بنے گا, اس کا مطلب ہو جائے گا سرسبز ہونا, آباد ہونا. کینچر اور سنہری کے ناموں کے بارے میں ایک مقامی روایت ہے. کینچر ایک جو ہے کینچر اور سنہری ایک دوسرے کے برابر میں دو جھیلیں ہوتی تھی. ایک جھیل کا نام کینچر, دوسری جھیل کا نام سنہری. کینچر اور سنہری ہکبے جے بھر میں با ڈنڈو ہوندی ہوئی. کینچر اور سنہری ایک دوسرے کے برابر میں پہلے دو جھیلیں ہوتی تھی. ایک جھیل کا نام کینچر, دوسری کا نام سنہری. لیکن کوٹلی بیراج بننے کے بعد, بیراج کہتے ہیں چھوٹا سا ڈیم, کوٹلی بیراج ٹھہر کھپوئے, کوٹلی بیراج بننے کے بعد وہاں سے ایک نہر نکالی گئی اور اس نہر کا نام رکھا گیا کلری واہ, کلی نہر. اور اس کا پانی اس کینچر میں چھوڑا گیا. اس پانی کے آنے سے کیا ہوا, جو پہلے دو جھیلیں الگ ہوتی تھی اب آپس میں جڑ گئی ہیں, آپس میں مل گئی ہیں. اب صرف اور صرف کینچر کا نام ہے, سنہری کا کوئی بھی نام نشان نہیں ہے. لیکن تاریخ کے مطابق پہلے دو الگ الگ جھیلیں ہوتی تھی اور ان میں آپس میں اسپیس ہوتا تھا جو دونوں کو الگ کرتا تھا. لیکن جس گندی نہر کے آنے سے وہ اسپیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دونوں جھیلیں آپس میں مل گئی ہیں. اب صرف اور صرف کینچر کا نام ہے, سنہری کا کوئی بھی نام نشان نہیں ہے. کینچر اور سنہری کے ناموں کے بارے میں مقامی روایت ہے. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں کینچر ایک مہاڑو ہو. کینچر ایک مچھیرا تھا, مہاڑو یعنی مچھیرا تھا. اور سونل یعنی سنہری سندس زال ہوئی, سنہری اس کی بیوی کا نام تھا. اس وجہ سے ان دونوں جھیلوں کے نام بھی ان دونوں سے پڑے ہیں. یہ دونوں میاں بیوی مچھیرے تھے اور ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ایک جھیل کا نام کینچر پڑ گیا اور دوسری کا نام سنہری. ہمارے پاس سوال نمبر تیسرا بھی یہی ہے اور اس چیپٹر کا مین سوال ہے کہ کینچر جھیل پہ یہ نام کیسے پڑا. کینچر ایک مچھیرا, مہاڑو مچھیرا تھا, اس کے نام سے اس جھیل کا نام کیا پڑ گیا؟ کینچر پڑ گیا. یہ مقامی لوگ تھے. اور یہ بھی مقامی روایت ہے کہ میر بحرن جو گندرا قبیلوں, مچھیروں کا گندرا قبیلہ کینچر اور سونل کی اولاد میں سے ہے. کینچر اور سونل کی اولاد میں سے یہ کون؟ یہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ مچھر وہاں زیادہ تر جو ہے جھیل کے آس پاس بہت سارے جو ہے وہ مچھر آباد ہیں. ان میں ایک قبیلہ ہے گندرا اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ کینچر اور سونل کی اولاد ان کی نسل میں سے چلتا آ رہا ہے. کینچر ایک پرانی تاریخی ڈنڈا ہے. کینچر ایک پرانی اور تاریخی جھیل ہے. پرانی تاریخی ڈنڈ ہے. ڈنڈ کہتے ہیں جھیل کو. پرانی اور تاریخی جھیل ہے. ایگزیکٹ آ چکا ہے والا. کینچر ایک پرانی اور تاریخی جھیل ہے. سندھ کی لوک داستان نوری جام تماچی, نوری جام تماچی کا تعلق بھی اسی جھیل سے ہے. نوری جام تماچی, نوری مچھیرن تھی اور جام تماچی اس وقت کا سندھ کا بادشاہ تھا.
اور ایک دن یہ ہوا کہ جام تماچی شکار کے لیے جھیل پہ آیا، اس نے مجلس نوری کو دیکھا اور اس سے انہوں نے کیا کیا، مچھیروں سے اس کا رشتہ مانگا. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ کسی مچھیروں سے رشتہ داری کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ داستان بہت زیادہ مشہور ہوئی. نوری جام تماچی، نوری مچھیرن تھی اور جام تماچی اس وقت کا بادشاہ تھا. اور اس جھیل کا تعلق، اس داستان کا تعلق بھی اس کینچر جھیل سے ہے. اس کے علاوہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ نے اسی داستان، اس نوری جام تماچی کی داستان کے حوالے سے جو ہے سرکاموڈ میں کینچر جھیل کا ذکر کیا ہے. ہمارا چوتھا سوال اس پر یہ ہے کہ حضرت شاہ بھٹائی نے کینچر کا ذکر کون سے سر میں کیا ہے؟ سرکاموڈ میں. سرکاموڈ میں کیسے کیا ہے؟ سرکاموڈ میں شاہ لطیف نے یہ پوری داستان بیان کی ہے. چونکہ اس داستان کا تعلق کینچر جھیل سے ہے تو انہوں نے اس داستان کا ذکر کرتے کرتے اس سر میں اس کینچر کا ذکر بھی کیا ہے. تو اس داستان کے حوالے سے شاہ لطیف نے اپنے سرکاموڈ میں کینچر جھیل کا ذکر کیا ہے. کینچر جھیل نہ صرف سندھ کی معاشی، سماجی بلکہ ثقافتی سطح پر بھی اس کو خاص اہمیت ہے. معاشی لحاظ سے کینچر مہارن لائے مچھیروں کے لیے روزگار جو ایک مکھیا وسیلہ ہوا ہے، روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے. جسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جھیل کے آس پاس زیادہ تر آبادی کون سی ہے؟ مچھیروں کی ہے. ان کے روزگار کا ذریعہ مچھلیاں پکڑ کے بیچنا ہوتا ہے. تو کینچر جھیل جو ہے مہارن یعنی مچھیروں کے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے. اسی وقت کینچر کی خوبصورتی کتنے ہی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. نہ صرف نوری جام تماچی کی داستان کے حوالے سے، لیکن کینچر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی بہت سارے کلاسیکل، قدیم اور جدید ساحت یعنی ادب، لٹریچر کا موضوع رہی ہے. لوگ اپنی کتابوں میں ایک تو نوری جام تماچی کی داستان کے حوالے سے کینچر کا ذکر کرتے ہیں، دوسرا لوگ ان کی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی کلاسیکل اور جدید ادب کا یہ موضوع رہی ہے. کینچر چودھاری اگے بڑی بڑی وسندیوں ہے کوٹ آباد ہوا. کینچر کے چاروں طرف پہلے بڑی بڑی بستیاں کوٹ آباد ہوا اور گاؤں آباد تھے. بڑی بڑی بستیاں اور گاؤں آباد تھے جس میں سے کچھ پانی کے نیچے سیلاب میں آ گئے. اس وقت جھمپیر، ہلایا، چلیا اور دوسری بڑی بستیاں آج بھی کینچر کے چاروں طرف موجود ہیں. کینچر ایک بہترین تفریح گاہ ہے. کینچر ایک بہترین تفریح گاہ ہے. کینچر ایک بہترین تفریح گاہ ہے. تفریح خاطر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ایرین ہے لانچن، کشتیوں اور لانچوں کا بندوبست کیا گیا ہے. اگر آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ کو کشتیاں اور لانچ وہاں موجود ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے، ان کی رہائش کے لیے سرکاری طرح سے پکے گھر یا ہٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں جو کہ مناسب مرسوات جو مناسب کرائے پر دستیاب ہوتے ہیں. ترن بیڑین تے سیر کرن اور مچھلیاں کے شکار جو وندر گھنوں آئے. جو لوگ جاتے ہیں ان کی ہابیز کیا ہوتی ہے؟ تیرنا یعنی جھیل میں نہانا، تیرنا، مچھلیوں کا شکار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کشتی میں بیٹھ کر جھیل کا سیر کرنا. یہ مشغلے وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی جو لوگ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں، جھیل میں نہاتے ہیں، کشتی بیٹھ کر جھیل کا سیر کرتے ہیں یا پھر مچھلیوں کو شکار جو ہے وہاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کینچر ڈنڈما سالیانو لکھن روپے کی مچھی پاسائی ہوئی تھی. کینچر جھیل میں سے سالانہ لاکھوں روپوں کی مچھی، لاکھوں روپوں کی مچھلی اس جھیل سے پکڑی جاتی ہے. کینچر جھیل میں سے سالانہ لاکھوں روپوں کی مچھلی پکڑی جاتی ہے. یہاں پرانی بہے، پکڑ، کم لوڑ بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر سبزیوں کے نام ہیں جو جھیل میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ
اپنے بال بچوں کے ساتھ کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں سے کینجھر جھیل پر گھومنے آتے ہیں۔ کینجھر چیویچو، کینجھر کے نزدیک جھمپیر اور امیر پیر کی درگاہیں ہیں۔ جھمپیر اینڈ امیر پیر یہ دونوں درویش سے ان کی درگاہیں ہیں۔ کینجھر کے اس کے علاوہ جھمپیر اور امیر پیر کی درگاہیں ہیں۔ نوری کے مرشد ہندلی شاہ کی قبر، نوری کے مرشد ہندلی شاہ کی قبر کینجھر جھیل کے بیچ میں ایک پہاڑی پر ہے۔ اگر آپ گئے وہاں پر بالکل ایک جھیل کے سینٹر میں ایک پہاڑی ٹیلا ہے، اس پر یہ مزار بنائی گئی ہے۔ یہ تو نوری کے مرشد ہندلی شاہ کی قبر کینجھر جھیل کے بیچ میں ایک پہاڑی پر ہے، اور اس بزرگ کے پیروں تلے، اس بزرگ کے پیروں تلے سندھ کی رانی، سندھ جی رانی نوری جی قبر ہے۔ نوری کی قبر جو ہے اپنے مرشد کے پیروں تلے ہے۔ جو لوگ جھیل پر گھومنے جاتے ہیں وہ ان مزاروں پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہمارا 5واں سوال ہے، مین سیکنڈ اور 5 جو ہے اس کے مین سوال ہے۔ 5واں سوال ہے کہ نوری کی قبر کہاں پر ہے؟ نوری کی قبر کینجھر جھیل کے بیچ میں ان کے مرشد ہندلی شاہ کے پیروں تلے بنائی گئی ہے۔ اصل میں نوری جو ہندلی شاہ جو تھا وہ اکثر اس پہاڑی پر جو ہے رہتا تھا، اس ٹیلے پر رہتا تھا، اور نوری جو ہے اس کے پاس اکثر فیض حاصل کر جاتی تھی۔ جب اس کے مرشد کا انتقال ہوا تو نوری نے اس کی قبر وہیں بنا دی، اور جب نوری کی وفات ہوئی تو نوری کی وصیت تھی کہ ان کی قبر ان کے مرشد کے پیروں تلے بنائی جائے۔ تو آج بھی یہ 2 قبریں کینجھر جھیل کے بیچ میں ہیں۔ اس چیپٹر میں ہمارے پاس 5 سوال ہیں۔ پہلا سوال کینجھر لفظی معنی کیا ہے؟ کینجھر لفظی معنی ہے کھڑائی۔ دوسرا سوال کینجھر جی ڈنڈ تے کیوں نالو کیے پيو؟ کینجھر کی جھیل پر یہ نام کیسے پڑا؟ کینجھر ایک موہاڑو ہو، کینجھر ایک مچھیرا تھا، اس کے نام سے اس جھیل کا نام کینجھر پڑا۔ تھرڈ سوال کینجھر لقب اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ کینجھر اصطلاح کا مطلب ہے سرسبز ہونا، آباد ہونا۔ چوتھا سوال حضرت شاہ بٹائی نے کینجھر کا ذکر کون سے سور میں کیا ہے؟ حضرت شاہ بٹائی نے کینجھر کا ذکر سور کابوڑ میں کیا ہے۔ 5واں سوال نوری کی قبر کہاں پر ہے؟ نوری کی قبر کینجھر جھیل کے بیچ میں سندس مرشد ہندلی شاہ جی پیراندی میں ایک ٹکری دیا ہے۔ ان کے مرشد کے پیروں تلے ایک پہاڑی پر بنائی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 ایگزام میں زیادہ تر آ چکے ہیں۔ ایم سی کیوز کون سے ہیں؟ ایم سی کیوز یہ ہے، پہلا کینجھر لفظ کی معنی کیا ہے؟ کھڑائی زیادہ۔ پھر دوسرا ایم سی کیوز کینجھر کون تھا؟ کینجھر ایک موہاڑو، کینجھر ایک مچھیرا تھا۔ تیسرا ایم سی کیوز مچھیروں کا کون سا قبیلہ کینجھر اور سونر اولاد ہے؟ مچھیروں کا گندرا قبیلہ کینجھر اور سونر کی اولاد ہے۔ اس کے اگلا ایم سی کیوز کینجھر ایک پرانی اور تاریخی کیا ہے؟ ڈنڈ یعنی جھیل ہے۔ کینجھر ایک پرانی اور تاریخی جھیل ہے۔ پھر سندھ کی رومانوی داستان نوری جام نواچی کا تعلق کون سی جھیل سے ہے؟ کینجھر جھیل سے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ بٹائی نے کینجھر سے کون سا میں کیا ہے؟ سر کابوڑ میں کیا ہے۔ پھر اگلا ایم سی کیوز کینجھر جو ہے وہ کن کے روزگار کا ذریعہ ہے؟ کینجھر جو ہے موہاڑن یعنی مچھیروں کے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگلا ایم سی کیوز کینجھر کے چاروں طرف پہلے بڑی بڑی بستیاں اور کیا بات ہے؟ گاؤں آباد ہے۔ کینجھر ایک بہترین کیا ہے؟ کینجھر ایک بہترین تفریح گاہ ہے۔ کینجھر جھیل میں سے سالانہ کتنے لوگوں کی مچھلی پکڑی جاتی ہے؟ لاکھوں کی مچھلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایم سی کیوز ایگزام میں آ چکے ہیں۔ نوری کے مرشد کا نام کیا ہے؟ نوری کے مرشد کا نام ہے ہندلی شاہ۔ یہ ایم سی کیوز اس چیپٹر کے ہیں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ جو ہے اس ایگزام میں جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ 2 اور 5واں سیکنڈ سوال اور 5واں سوال ایگزام میں آ چکے ہیں، اور زیادہ ایگزام میں یہی امپورٹنٹ ہے۔